السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے کہ لاک ڈاؤن کے درمیان جو رمضان شریف کا مہینہ عنقریب آنے والا ہے، اس میں تراویح کی نماز کس طرح سے ادا کی جائے، گھر پر ادا کی جائے یا پھر مسجد میں ادا کی جائے۔ گھر پر ادا کی جائے تو کس طریقے سے جماعت کے ساتھ ادا کی جائے یا تنہا تنہا پڑھیں، اس کی کیا صورت ہوگی۔ اسی طرح ہم انٹرنیٹ یا پھر ٹی وی کے ذریعے سے، ٹی وی کی مدد سے جماعت قائم کر سکتے ہیں یا نہیں۔ ان ساری چیزوں کے تعلق سے علماء کا کیا موقف ہے، وہ کیا فرماتے ہیں، ان ساری چیزوں کے تعلق سے آج ہم اس ویڈیو میں تذکرہ کریں گے۔ تو اہل سنت کی مشہور و معروف درسگاہ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کے مفتی و صدر المدرسین سراج الفقاء حضرت علامہ مفتی محمد نظام الدین صاحب کی کچھ ہدایات جاری ہوئے ہیں، جن کے کچھ مین پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں گا جو تراویح کی نماز سے تعلق رکھتے ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ تراویح کی جو جماعت ہے، تراویح کی جو جماعت ہوتی ہے وہ سنت کفایہ ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کچھ لوگ تراویح جماعت کے ساتھ پڑھ لیں تو سارے لوگ گناہوں سے بچ جائیں گے، اور اگر کوئی بھی جماعت سے نہ پڑھے تو سارے لوگ گنہگار ہوں گے۔ تو اس لیے لاک ڈاؤن کے دوران گورنمنٹ کی طرف سے مسجد کے اندر صرف 4 یا 5 لوگوں کے جمع ہونے کی اجازت ہے۔ تو وہ 4 یا 5 لوگ مسجد میں تراویح جماعت کے ساتھ پڑھیں، باقی افراد تراویح کی نماز اپنے گھروں پر پڑھیں۔ اب گھر پر نماز پڑھنے کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اگر گھر میں کوئی ایسا ہے جو جماعت سے نماز پڑھا سکتا ہے، یعنی امامت کر سکتا ہے، تو جماعت کے ساتھ پڑھیں، اور اگر کوئی ایسا شخص نہیں ہے تو پھر تنہا تنہا بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ اگر مجبوری نہ ہوتی تو میں مسجد جا کر جماعت ہی کے ساتھ پڑھتا، تو انشاءاللہ العزیز آپ کو جماعت کا ثواب بھی ملے گا۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کو وہ جماعت کا ثواب بھی عطا کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر مسجد کے اندر جو تراویح ہو رہی ہے، اگر اس میں حافظ کا انتظام آسانی سے ہو سکتا ہے تو ضرور کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں تراویح کی نماز میں ایک مرتبہ پورا قرآن مجید ختم کرنا یہ سنت موقدہ ہے۔ تاکہ یہ سنت موقدہ ادا ہو جائے، اس لیے اگر آسانی سے حافظ کا انتظام ہو سکتا ہے تو آپ حافظ کا انتظام ضرور کریں، اور اگر نہیں ہو سکتا ہے تو علم ترا سے پڑھ سکتے ہیں۔ اس طریقے سے اور دیگر صورتوں سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر گھر پر بھی آپ تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں اور صورتوں کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، یعنی پورا قرآن مجید ختم نہیں کر رہے ہیں، تو پھر یہ جو پورا قرآن مجید ختم کرنے کی جو سنت ہے، سنت موقدہ، اس کو کیسے ادا کریں؟ پورا یعنی قرآن مقدس کو رمضان مبارک کے مہینے میں ختم کرنا، یہ تو سنت موقدہ ہے تراویح کی نماز میں۔ تو یہ جو سنت موقدہ ہم ادا نہیں کر پا رہے ہیں، اس کو کیسے ادا کریں؟ تو اس تعلق سے آپ فرماتے ہیں کہ یا تو مسجد کے اندر بھی اور گھر پر بھی علم ترک کے ساتھ تراویح ہو رہی ہے، یا صورتوں کے ساتھ تراویح ہو رہی ہے، قرآن مجید ختم نہیں ہو رہا ہے، تو قرآن مجید کو ختم کرنے کی جو سنت، اس کو ادا کرنے کا طریقہ، قرآن مجید کو ختم کرنے کی جو سنت ہے اس کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ تراویح سے فارغ ہو جائیں تو ایک شخص قرآن مقدس لے کر بیٹھ جائے، اس کو دیکھ کر پڑھے، باقی لوگ خاموشی سے سنیں۔ اسی طرح پورے رمضان میں قرآن مجید کو آسانی سے ختم کر سکتے ہیں، اور قرآن مجید کو سننے کا جو ثواب ہے وہ بھی ان کو حاصل ہو جائے گا۔ اب ایک بات یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے معلوم ہوئی ہے کہ کیا انٹرنیٹ یا ٹی وی کے ذریعے نماز پڑھا جا سکتا ہے کہ نہیں، تراویح کی نماز پڑھی جا سکتی کہ نہیں گھر پہ۔ تو اس بارے میں
یعنی یہ ہے کہ انٹرنیٹ یا ٹی وی کی مدد سے جماعت قائم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ امام اور مقتدی کا ایک ہی مکان کے اندر ہونا ضروری ہے۔ اتحاد مکان شرط ہے جماعت کے لیے، یعنی جہاں پر امام نماز پڑھا رہا ہو اسی جگہ پر مقتدی اسی مکان کے اندر نماز پڑھے، یہ ضروری ہوتا ہے، یہ جماعت کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ لہذا اگر امام صاحب مسجد میں نماز پڑھا رہے ہوں اور آپ ان کی ابتدا انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے گھر میں کر رہے ہیں تو یہ جماعت صحیح نہیں ہوگی، یعنی آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے انٹرنیٹ کے ذریعے یا ٹی وی میں جو تراویح نشر ہوتی ہے اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھ کر اسی کے طور طریقے پر نماز اگر آپ ادا کریں گے تو یہ اقتدا صحیح نہیں ہے، کیونکہ امام اور مقتدی کا متحد ہونا مکان کے اندر یہ شرط ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔